ضلع کرم کے علاقے کنجلزئی میں 2 قبائلی گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت آئینی ترامیم کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ اعظم نذیر تارڑ، راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان پہنچ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر علی ظفر کی بھی اجلاس میں شرکت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوں گے، دیگر جماعتیں اپنی تجاویز بھی دیں۔ آئین کی حدود میں رہ کر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں کاروبار زندگی معطل، فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ خصوصی کمیٹی آئینی ترامیم کے مسودے پر غور کرے گی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا متفقہ ترامیم لانے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کی تجویز سب سے پہلے قائد اعظم نے پیش کی۔ آئینی عدالت کے قیام پر دونوں حکومتی جماعتوں کی تجاویز شامل۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنی تجاویز دے دیں۔ پیپلز پارٹی چیف جسٹس کا از خود نوٹس اختیار ختم کرنے کی حامی۔ ترامیم میں جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن، آئینی عدالت کا قیام اور ججز کے تبادلوں سے متعلق تجاویز شامل ہیں۔ دونوں جماعتیں 18ویں ترمیم کی طرح مشترکہ مسودے پر متفق۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ اسلام آباد۔ اہم اجلاس میں مہمانوں کے استقبال کے لیے انتظامات پر حکام کی بریفنگ۔ نیشنل کوآرڈینیٹرز کے اجلاس کا دوسرا روز۔ سربراہ اجلاس کے لیے ایجنڈا، دستاویزات اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ 3 روزہ اجلاس 14 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے دیگر تمام رکن ممالک سے نیشنل کوآرڈینیٹرز کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر پنجاب کے 13 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ 4 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی، کہیں بھی جلسے اور جلوس کی ممانعت۔ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا۔ راولپنڈی، ڈی جی خان، لیا، راجن پور، مظفر گڑھ اور کوٹ ادو میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 12 اکتوبر سے سوموار 14 اکتوبر تک ہوگا۔ تحریک انصاف نے عالمی سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کی کال دی ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر نون لیگی رہنماؤں کا رد عمل۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایس سی او سمٹ کے موقع پر احتجاج کا اعلان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ ملک دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش ہے۔ ملک یرغمال بنانے کے عزائم کچل دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عالمی رہنماؤں کی کانفرنس کے موقع پر کسی شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت۔ خودکش دھماکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ سی ٹی ڈی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ نامعلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چائنیز باشندوں کی گاڑیوں کے قریب لا کر دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 مارے گئے۔ خودکش دھماکے کی ذمہ داری کلعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ کے ایس ایچ او کی مدیت میں درج کیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے دوکی میں مزدوروں پر حملے کا مقدمہ درج۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات درج کی گئی ہیں۔ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب دہشت گردی کے واقعے میں 20 کارکن جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے تھے۔ چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت۔ زارا الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ درخواست گزار کے مطابق چودھری پرویز الہی طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکتے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔